السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے منو سلویٰ کی نعمتیں۔ سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر ابر کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے واسطے منو سلویٰ بھیج دیے۔ ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے اور گیہوں اور ساگ، کنکڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے تورات حاصل کریں۔ ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہتر سمجھایا، مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چھپ گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ طور سے واپس آ کر آپ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ بنو اسرائیل کی سرکشی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم سے 70 آدمی چن لی اور مقرر جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں بجلی کی کڑک نے ان کو آ لی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا کہ پھر ایسی بات زبان سے نہ نکالیں، قوم کی بزدلی اور نافرمانی۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں آزاد کیا، اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر بزدلی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا وہاں کے رہنے والے بڑے بہادر اور جوان مرد ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ اس ملک کو خالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ آپ جانیں اور آپ کا خدا، ہم تو یہاں سے ایک انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ارشاد ہوا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے، یہ جنگ ہی میں بھٹکتے پھریں گے۔ صدق اللہ علیہ العظیم، صدق اللہ رسولہ الکریم۔